آپ مجھے معاف کریں، میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ایک ہمارے ہم فرقہ ہے ان کے ہاں زیادہ تر قرآن میں نے انہی کا حفظ کیا ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ قبروں کو زیادہ پوجنے والے لوگ ہوتے ہیں اور قبروں کی مٹی کو چاٹتے ہیں یہ قبر کی مٹی ہم نے بھی بہت چاٹی ہے، چاٹ کر کے پھر ان کے معدے بھی خراب ہو جاتے، بجائے اس کی کہ اس کو کوئی فائدہ مل جائے، فائدہ تو خاک ملے گا، قبر کی مٹی چاٹ کر کے وہ معدے میں ان کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں میں نے بھی دیکھا کہ جس وقت ہم حفظ کر رہے تھے تو حفظ کے دوران بعض اس قسم کی ہستیاں ہوتی تھیں کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے، کبھی کبھار 10 دن میں 15 دن میں ہفتے میں جاتے تھے اپنے ایمان تازہ کرنے کے لیے، اور آپ ہمارے ایمان کا اندازہ لگائے کہ ہم کتنے بڑے مومن تھے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ وہ ہستیاں جن کی زیارت کے لیے ہم جاتے تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ ننگے پڑے رہتے تھے۔ بخدا اللہ کے گھر میں یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے تو میں جھوٹ بول کر کے کیوں اپنی عاقبت کو تباہ کروں؟ تو ایسی ہستیاں وہ ہمیں اولاد بھی دیں گے اور وہ ہستیاں ہمیں ہماری مشکلات بھی آسان کر دیں گے، وہ ہستیاں ہمیں جنت پر بھی پہنچا دیں گے، اور اتنی بڑی ہستیاں کہ جو اپنی شرمگاہ کو بھی چھپا نہیں سکتے، ان پر کپڑا ڈالتے تو وہ کپڑے کو پھینک دیتے اور ان پر لحاف ڈال دیتے، سندھی میں ہوتے رلی، جیسے ہی ہمارے ہلکے پھلکے جو لحاف ہوتے ہیں اس قسم کے وہ کئی کپڑوں کو پیوند کاری کرتے کرتے سندھ میں بناتے ہیں، اس کو رلی کہتے ہیں۔ تو کوئی بہت بڑا آدمی جاتا ہے تو اس کو تحفے میں اور گفٹ میں وہ رلی دیتے ہیں، وہ رلی حضرت صاحب پہ ڈال دیتے، لیکن حضرت صاحب رلی پھینکتا تھا۔ یہ چونکہ میرا جس فرقے سے تعلق تھا میں نے حفظ بھی انہی کے ساتھ زیادہ تر کیا، کچھ پارے میرے باقی رہ گئے تو میں آ کر کے پھر یہ علماء دیوبند کے پاس میں نے حفظ کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دولت کہاں ہے، آپ کی عقل کہاں ہے، آپ کی تعلیم کہاں ہے؟ کیا اس تعلیم پہ لعنت نہیں بھیجا جا سکتا کہ جو ایک مخلوق جو اتنا عاجز ہے اور پاگل ہے، اس کو اپنا بھی پتہ نہیں، وہ اپنی شرمگاہ کو بھی چھپا نہیں سکتا، اور اس کی شرمگاہ پر بسکٹ لگا کر کے وہ ہماری مائیں اور بہنیں کھا رہی ہے کہ ہماری اولاد ہوں۔ قرضدار لوگ جا کر کے اس کے پپی لیتے ہیں اور بوسے لیتے ہیں۔ تو اب اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو کب حل ہوں گے؟ یہ لوگوں کا مسئلہ کیا حل کرے گا؟